خوارج کی سب سے بڑی واردات خود یہ ہے کہ وہ ماقبل کو چھوڑ کے قرآن کی آیات سے اپنا مطلب نکالتے ہیں، یا دوسری آیات جو قرآن کی ان کو چھوڑ کے ایک کو چن کے. اب یزید الفقیر کی روایت کردہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ شغفنی راج من راج الخوارج، مجھے خارجیت میں بڑی اٹریکشن محسوس ہوئی. وَكُنَّا ذَوِي عدد، اور میں اکیلا نہیں تھا، ہماری پوری تبلیغی جماعت تھی کہ ہم سب مطلب ان کے منشور کو دیکھ کر خارجی بن گئے تھے کہ اصل یہ دین ہے. ہم نے یہ عہد کر لیا جب ہم فارغ التحصیل ہو گئے، ابھی دور صحابہ ہے، کہ ہم کیا کریں گے، ساری زندگی تبلیغ کریں گے. نخرج علی الناس، الناس کون ہیں؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کو تبلیغ کر کے سیدھا کرنا ہے. معاذ اللہ اپنے بقول وہ یہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں فمررنا علی المدینہ، ہمارا گزر مدینہ منورہ کے پاس سے ہوا. جب مدینہ منورہ کے پاس سے ہوا تو اب ہم تو کہتے ہیں نا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. لیکن خارجی کہتے ہیں چلو گزر رہے ہیں، شہر مدینہ منورہ ہے تو نماز چلو مسجد نبوی شریف میں چل پڑھ لیتے ہیں. جب مسجد نبوی شریف میں گئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس، خود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور درس حدیث ہو رہا ہے، اور حدیث شفاعت کی بیان ہو رہی ہے. یعنی وہاں معین ایک حدیث کا ذکر نہیں، مسلسل یعنی جن احادیث میں جہنم سے جہنمیوں کے نکلنے کا تذکرہ ہے. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھریں گے اور کروڑوں کو جہنم سے نکال کے جنت دے دیں گے. اس مضمون کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں. تو یہ نو عمر خارجی مجمع میں بیٹھ گئے، تقریر سن کر تھوڑی دیر بعد ہی پھٹ پڑے. یزید الفقیر خود راوی ہیں، خود اپنی بات کرتے ہیں، جو بعد میں تائب ہو کے پھر سنی بنے. کہتے ہیں یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کیا حدیثیں بیان کر رہے ہو. یعنی یہ تاثر کہ ہو کہ صحابی تم یہ گھڑی ہوئی باتیں بیان کر رہے ہو. یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ اپنے کو صحابی ہونے کا لحاظ کرو، یہ تم کیا لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہو. یہ 15ویں صدی نہیں، یہ دور صحابہ ہے. یہ کوئٹہ نہیں، یہ مدینہ منورہ ہے. جامعہ گیلانیہ نہیں، یہ مسجد نبوی شریف ہے. اور یہ مجھ جیسے گناہگار کی تقریر نہیں، حضرت سیدنا جابر کا خطبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خارجی جو ہے وہ نو عمر وہ تقریر نہیں کرنے دے رہا، کہتے تم غلط کر رہے ہو. آپ نے جب مطلب جلسے میں ہنگامہ ہو گیا تو آپ اس سے سہمے نہیں. حضرت جابر نے کہا کیوں، کیا ہوا تجھے، میں نے کون سی حدیث غلط بیان کی؟ تو کہتا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، کلما جب بھی کوئی جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کرے گا اس کو پھر گرا دیا جائے گا. تو قرآن کہتا ہے ایک بھی نہیں نکلے گا، اور تم حدیثیں بتا رہے ہو کہ کروڑوں نکل جائیں گے، لاکھوں نکل جائیں گے، چلو بھریں گے، نکال کے لے جائیں گے. تو ہم قرآن کی مانیں گے تمہاری مانیں. اب یہ دور صحابہ ہے، اور قرآن پڑھ کے صحابی کے سامنے خارجی ناسبی اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہے اور صحابی کو چپ کرانا چاہتا ہے. معاذ اللہ. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ سنا تو عجیب انداز تھا، فرمایا اتقرأ القرآن، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے، ارے تم قرآن پڑھتے ہو. یعنی یہ انداز تھا کہ اترا ہمارے سامنے ہے، تم بعد میں پیدا ہوئے اور آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پڑھے ہوئے سرکار کے شاگرد ہیں، تم ہمیں قرآن سنانے لگے ہو. اتقرأ القرآن، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ یزید الفقیر نے کہا نعم، میں قرآن پڑھتا ہوں. دوسری آیت بھی پڑھی اسی مضمون کی، جہنمی تو نہیں نکل سکتا.
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے، مسلم میں کچھ اجمال ہے، باقی ابانہ وغیرہ میں اس کی تفصیل ہے، مطلب یہ تھا، آپ نے فرمایا هل سمعت بمقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، تو کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے، تو کیا تم نے قرآن میں مقام محمود والی آیت نہیں پڑھی؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، فرمایا تم نے نہیں پڑھی؟ کہتا ہے پڑھی ہے، لیکن اس میں وہ بات کہاں ہے جو آپ بتا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا مقام محمود کا ترجمہ کہ مقام محمود کیا ہوتا ہے یہ تمہارے اساتذہ نے تمہیں نہیں پڑھایا۔ اب یہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا مقام محمود ہی تو وہ مقام ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جلوہ گر ہوں گے اور کروڑوں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں آپ نے اس کو کہا کہ قرآن سچا ہے جو تم نے پڑھا، سچا میں بھی ہوں، لیکن وہ مطلب جھوٹا ہے جو تم اس سے نکالتے ہو۔ یہ جو آیت پڑھ رہے ہو یہ اس سے پہلے پڑھو، ذکر کس کا ہے؟ تو جب پہلے دیکھا تو ذکر تھا مشرکین کا، ذکر تھا کفار کا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تمہارے اساتذہ کا دیا ہوا زہر ہے کہ جو آیات تھی کفار کے بارے میں تم نے وہ مومنین کے لحاظ سے پکائی ہوئی ہیں۔ فرمایا کافر نہیں نکلے گا جہنم سے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور جابر جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ کافر کے نکلنے کی بات نہیں کر رہا، جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے نکلنے کی بات کر رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب دیکھو، یعنی ابھی دور کی تو بات ہی نہیں تھی، ابھی تو صحابہ زندہ تھے، قرآن پڑھ کے لوگوں نے واردات شروع کر دی۔ قرآن سچا لیکن پیش کرنے والا جھوٹا، صحابی سچے اور ہنگامہ کرنے والا اپنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ اپنے پاس سے بول رہے ہیں، میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، وہیں سے جواب مل جائے گا۔ ماقبل جب پڑھا کے آگے بتایا تو اچانک ضرب لگی یزید الفقیر کو، کہتے ہیں سوائے ایک کہ ہم سب نے توبہ کر لی، جتنی تبلیغی جماعت تھی ایک کے سوا ہم نے توبہ کی اس فکر سے جو ہمیں پڑھائی گئی تھی۔ اور جب ہم واپس لوٹے تو وہ جو خارجی استاد تھے جنہوں نے ہمیں تیار کیا تھا انہوں نے کہا تم آ بھی گئے ہو؟ تو کہا اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل نہیں مانتا کہ جابر جیسا بندہ ہو اور سرکار کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کرے۔ تم نے قرآن پڑھایا، ایمان لوٹا، تو قرآن سمجھنے کے لیے کچھ چہروں کی ضرورت ہے۔ جابر کا چہرہ دیکھنے سے قرآن کی سمجھ آ گئی۔ تو یہ گھپلے، یعنی ابھی قریب کا زمانہ تھا تو اب کتنے فتنے آ گئے ہوں۔ دکانوں میں قرآن کھول کے داخل ہو رہے ہیں، ڈیروں پہ جا رہے ہیں، دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس واسطے بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ قال انہم انطلقوا الى آیات نظرت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ خوارج جو ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے برے ہیں، شرار خلق اللہ۔ کیوں؟ جرم ان کا کیا ہے؟ چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، کہا اس سے بڑا کام کرتے ہیں۔ انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ ان کا کردار یہ ہے کہ جو آیات کافروں کے بارے میں اتری تھیں یہ اٹھا کے مومنوں پر فٹ کر دیتے۔
اس لیے شرار خلق اللہ. اب دیکھو صحابی کے سامنے، جب صحابہ کے سامنے واردات کرنے سے باز نہیں آئے تو میرے اور آپ کے ہماری حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بس مولویوں کے بنائے ہوئے قصے ہیں، کچھ ادھر ہو گئے ہیں کچھ ادھر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بس روٹی کا مسئلہ ہے اور حقیقت ہے ہی نہیں. اب دیکھو کہ کس انداز میں وارداتیں جاری تھیں، اور پھر اہل حق نے ایک ایک کر کے اس کا جواب دیا، اور اس کے مقابلے میں پھر اہل سنت کے موقف کو واضح کیا. ہر گھڑی کے اندر ادھر لوگ آ گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہمارے پاس بصرہ میں کچھ لوگ ہیں یتقفرون العلم، علم و حکمت خوب پڑھاتے ہیں، قرآن و سنت کا درس دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ اللہ قدرہ، کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں. وَإِنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، بس پہلے لکھا ہوا کچھ بھی نہیں، جب حادثہ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بھی معاذ اللہ. یہ دور صحابہ ہے، عبداللہ بن عمر ہیں، اور ادھر بصرہ میں کلمے کی چھتری کے نیچے یہ لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبروہم انی منہم بریون، سب سے پہلے تو جا کے بتاؤ وہ لوگ میرا نام استعمال نہ کریں. جب عالم اسلام کی قیادت ابن عمر کی علمی شخصیت کے پاس موجود تھی، فرمایا وہ میرا نام استعمال نہ کریں، میں ان کا پیر نہیں ہوں، میں ان کا شیخ الحدیث نہیں ہوں، وہ میری طرف کوئی چیز اپنی منسوب نہ کریں. لو ان لأحدہم مثل مل الارض ذہبا ما قبل اللہ حتی یؤمن بالقدر. یہ انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے دین کو. اگر اس تقدیر والی اس الجھن سے یہ نہ نکلے اور انہوں نے اپنی یہ غلطی صحیح نہ کی، عقیدہ تقدیر صحیح نہ کیا، تو قیامت کے دن اگر ساری زمین بھری ہوئی سونے کی اللہ کے دربار میں پیش کریں کہ رب وہ تقدیر والا جو پیپر تھا اس کی جگہ یہ سونا ہم دیتے ہیں، باقی تو ہمارا ٹھیک ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر باقی جتنے ایمان مجمل مفصل ہے، وہ تقدیر صرف نہیں تھی عقیدے میں، یہ ہم ساری زمین بھری سونے کی پیش کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے. تو اللہ فرمائے گا یہ تھوڑا ریٹ لگا رہے ہو، وہ تقدیر کا عقیدہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، اتنے میں تمہیں معافی نہیں ملے گی. تو اس بنیاد پر ان سب سے اکابر نے اپنا مسلک محفوظ کیا. یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. آج ہم زندہ ہیں، یہ اسلام، یہ دین، ہم اس کے میزبان ہیں، ہمارے اوپر اس کی حفاظت ہے. تو ہمیں ہر طرف سے سروے کر کے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون چوری کر رہا ہے، اور اس کے آگے بند باندھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.